پروردگار بہروں بر، پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام سب کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے، ان سے سیکھتے ہیں قرآن کریم کی ان آیات کے تعلق سے۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے مخصوص کر رکھے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات ہم جمع کرتے ہیں اور ان سوالات کو اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ سوالات ہم ریکارڈ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر عوام الناس سے، وہ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک مقبول اور معروف نام، صاحب نگاہ، عہد کا لمس۔ آپ کی گفتگو میں ایک دنیا کو بڑے قریب سے دیکھا، بیرونی دورے، بے شمار آپ کے جدید مسائل پر بھی آپ کی گہری نگاہ۔ مفتی ارشاد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ اور آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزی نہ کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں سوالات ہیں۔ بلقیس فاطمہ صاحبہ کے 2 سوالات ہیں۔ یہ ایک ریٹائرڈ پروفیسر ہیں۔ مفتی صاحب، ہمارا دین مکمل دین ہے۔ آپ کے پروگرام میں اکثر اس موضوع پر بات بھی کی جاتی ہے، دلائل دیے جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا دین میڈیا کو بھی کچھ اصول، ضابطے، اخلاقیات تعلیم کرتا ہے یا نہیں؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ قرآن میڈیا والوں کو کیا نصیحت کرتا ہے، انہیں کیا سمجھاتا ہے۔ میرا نام بلقیس فاطمہ ہے اور میں ایک ریٹائرڈ پروفیسر ہوں اور کراچی میں رہتی ہوں۔
ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انیق صاحب ہماری محترم جو بزرگ خاتون ہیں اور اہل علم میں سے ہیں، جی انہوں نے اس سوال میں جو درد دل رکھا ہے جی وہ ہمارا آپ کا کئی دفعہ موضوع سخن رہا ہے، جی ہاں، اور صرف ہمارا آپ کا ہی نہیں، جیسے ان کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے یہ فکر ہمارے تمام بزرگوں میں پائی جاتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں۔ جی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارا دین مکمل دین ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں، اور ہمارے دین نے ہر چیز کے بارے میں جو ہدایات دی ہیں بڑی واضح ہیں۔ ٹھیک آپ دیکھیں کہ میڈیا کے لیے جو ایک قرآن کریم کی آیت ہے، وہ خود ہمارے ریڈیو پاکستان نے اپنے ایک سلوگن کے طور پہ لکھی ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ٹھیک لوگوں سے اچھی بات کہو۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں تک جو بات پہنچائی جاتی ہے اس کے حوالے سے جو ہدایات دی ہیں مختلف جگہوں پہ، ایک تو یہ ہدایت دی قولوا للناس حسنا، ایک جگہ فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، بات جب کرو تو صحیح انصاف کی بات کے لیے اللہ کے لیے کھڑے رہو۔ ٹھیک یہ بات فرمائی کہ لوگوں تک سچی بات کہو، یہ بات فرمائی کہ لوگوں میں جو لوگ بے حیائی پھیلانے کے لیے سوچتے ہیں اور جو لوگ لوگوں میں غلط باتیں فحشاء اور منکر کی اشاعت کرتے ہیں جی تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ تو جب ہم ان ساری چیزوں کو جمع کرتے ہیں، نہ صرف ہمارا دین بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو مجموعی خیر رکھی ہے اس کا بھی تقاضا، جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ نے جو مادہ خیر رکھا ہے جو کہ تمام انسانوں میں پایا جاتا ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ وہ تقاضے ہم سے جو مطالبہ کرتے ہیں اس کے تحت دنیا بھر میں اور ہمارے ملک میں خود بھی ایک ضابطۂ اخلاق ہے، فرق صرف اس کا ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوتا۔ بات پہنچانے میں لوگ دیانتداری نہیں کرتے، بات پہنچانے میں لوگ صدق نہیں کا جو کہتے ہیں ہم اپنے پاس صفت کے طور پہ استعمال نہیں کرتے، بات پہنچانے میں قولوا للناس حسنا نہیں ہے، بات پہنچانے میں لوگوں کی ذاتی زندگی میں مداخلت ہے، بات پہنچانے میں غیبت ہے، بات پہنچانے میں فحشاء اور منکر کا فروغ ہے۔ جب کہیں پر فحشاء اور منکر کے فروغ کی بات کی جاتی ہے تو لوگ فوراً کہتے ہیں کہ بھئی آپ ذرا سی باتوں میں آپ کو بے حیائی نظر آتی ہے، بری نظر آتی ہے۔ قرآن کریم نے بے حیائی اور منکر دونوں کی بات کی ہے۔ اس وجہ سے یہ بالکل واضح اور بالکل صاف اور جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک برہان اور بین بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطۂ اخلاق ہمیں دیا ہے وہ ہمیں پابند کرتا ہے بہت ساری چیزوں کا۔ ہر وہ چیز جو انسان دیکھتا ہے ضروری نہیں کہ دوسرے کو بیان بھی کی جائے۔ ٹھیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں ضابطۂ اخلاق دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی جو ایک ہمیں ہدایت دی اور بہت ہی زیادہ انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہدایت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے کرے۔ آپ نے ایک بات سنی جی اور آگے کر دی۔ ٹھیک آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بعض سوشل میڈیا پہ لوگ کوئی بات کرتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جائے کیا ہے تو نیچے لکھ دیتے ہیں منقول، جی جی، یا فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، فارورڈڈ ایز ریسیوڈ۔ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحقیق کی آپ نے؟ تحقیق کی؟ ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان دین، صحابہ کرام کے اقوال آ جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے یا فلاں صحابی کا یا فلاں بزرگ کا قول ہے، تو آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ واقعتاً ان کا قول ہے؟ کوئی سند پرکھی آپ نے اس کی، کوئی تحقیق کی؟ فلاں شخص کے بارے میں خبر آئی، ابھی پاکستان میں جو سیلاب کے حالات ہوئے ہیں اس کے اندر بعض ایسی ویڈیو ایسی تصویر آ گئی جو پاکستان کی تھی نہیں، کسی اور ملک کی تھی، 4 سال پرانی تھی۔ تو اس سے ہمیں معلوم کیا ہوا کہ جب آپ ایسی چیزیں لوگوں میں بیان کرتے ہیں اور آپ سمجھتے نہیں اس میں کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس پہ غور کریں۔ آپ فرماتے ہیں انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنائی بات کو بیان کرتا پھرے۔ اس وجہ سے ہمیں چند چیزیں ایسی ہیں جس کو ضابطۂ اخلاق کے تحت بنیادی طور پہ رکھنا چاہیے، جس کے اندر سچائی ہے، جس کے اندر دیانتداری ہے، جس کے اندر برائی اور ذاتی زندگی میں دخل دینا، تجسس ہے مثال کے طور پہ۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الحجرات میں واضح طور پہ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹھیک ٹوہ مت لیا کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصول قطع کلام آپ ہو
یہ اصول میڈیا پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ جو ہوتی ہے تو اس میں تو ہمارے جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، ٹوہ میں رہتے ہیں تاکہ کہیں سے کوئی خبر ملے اور اس خبر کو پھیلایا جائے، جی دیکھیں تو کیا یہ خلاف دین ہے؟ نہیں، دیکھیے جب آپ تفتیش کرتے ہیں جسے ہم انویسٹیگیشن کہتے ہیں، جی تو تفتیش تو عام طور پہ ہوتی ہی اس انداز میں ہے کہ علی الاعلان نہیں ہوتی، اس کے کچھ حصے خفیہ ہوتے ہیں، کچھ حصے کو علی الاعلان کہا جاتا ہے۔ یہ میڈیا کا جسے ہم انویسٹیگیٹو جو رپورٹنگ ہے، رپورٹنگ کہتے ہیں، یا اس کے حوالے سے جو آج کل اس طرح کے پروگرام آتے ہیں، ٹھیک، یہ پروگرام اگر ایک دائرے کے تحت رہ کے کیے جائیں تو دین میں ان کی ممانعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ کوئی سرکاری ٹھیکہ ہے جس کے اندر ہمیں غلط چیزوں کے بارے میں اطلاعات ہیں، تب انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا تقاضا ہے، آپ جاتے ہیں اور پوری اس رپورٹ کو تیار کرتے ہیں جس کے اندر آپ حقائق بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے؟ جی اس کی اجازت ہے، اور اس کے اندر شرط کیا ہے؟ آپ نے حقائق بیان کی کہ جی فرض کریں کہ یہ ایک پروجیکٹ تھا، یہ ایک پل تیار ہو رہا تھا، ہائی وے بن رہی تھی، ڈیم بن رہا تھا، ہم نے وہاں جا کر تحقیقات کی، ہمارے پاس یہ رپورٹس ہیں۔ ٹھیک، یا مثال کے طور پہ کوئی پرچیز کرنی تھی گورنمنٹ کو، جو کموڈیٹی آپریشن کرتے ہیں، مال خریدتے ہیں، یہ جیسے ابھی پچھلے دنوں خبر آئی ہے کہ گندم فلاں جگہ پڑی کئی ہزار بوریاں سڑ گئیں، اب وہاں جاتے ہیں تحقیق کرتے ہیں، اس سے حقیقت سامنے آتی ہے، اس میں کسی قسم کی غلط بیانی نہ ہو، جھوٹی چیز نہ ہو، یہ چیز ایک الگ ہے، چونکہ یہ تو تفتیش کا ایک تقاضا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ جا کر تفتیش کر رہے ہیں وہ ان چیزوں میں تفتیش کریں جا کر جن کا تعلق حقوق عامہ سے۔ میں جا کر کسی کی ذاتی زندگی میں تفتیش کروں کہ یہ فلاں آدمی کیسے کھاتا کماتا ہے، یہ نہیں۔ لیکن اگر ایک عام لوگوں کا معاملہ ہے، مثال کے طور پہ ایک عوامی منصوبہ ہے جہاں پر عوام کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، یا کوئی ایک ایسی چیز ہے وہاں آپ جا کر انویسٹیگیشن کرتے ہیں، وہ سمجھ میں آتا ہے کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کوئی پروجیکٹ ایسا لانچ ہوا ہے، کوئی بلڈر ایسا غلط کام کرتا ہے، وہاں جا کر آپ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہیں، یا کسی کے ساتھ کوئی سرکاری سطح پر زیادتی ہوتی ہے، کہیں پر اس کے خلاف پولیس والے زیادتی کر جاتے ہیں، وہاں پر آپ جا کے کرتے ہیں، وہ معقول بات ہے کہ آپ نے حقائق تلاش کیے اور لوگوں کے سامنے رکھ دیے کہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے۔ اس سے عمومی طور پہ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ اس سے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر تھوڑا سا حقوق کی ادائیگی میں معاملات میں، اور ایک ہے کہ ٹول ہے نا کہ یہ فلاں آدمی کیا کر رہا ہے، اس کی کس سے شادی ہوئی ہے، یا اس کے پیسے کہاں گئے ہیں، یا اس نے کیا کیا ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک الگ دائرے میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو بات ہو گئی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ تک کی نا۔ اب یہ کہ ٹی وی ٹاک شوز ہیں، ٹی وی ٹاک شوز، قولوا للناس حسنا، ابھی آپ نے بات فرمائی، قول لین کی بات قرآن کریم فرماتا ہے، ایک نرم گفتاری ہوتی ہے، شائستگی ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی رطب اللسان نہیں ہے، یہ تہذیب سے واقف ہے، جو منہ میں آیا ہے وہ نہیں بول رہا۔ دیکھیے انیق صاحب، اگر ہم آج کی نسل کو دیکھیں، جی ہم پچھلے کوئی 5-7 سال سے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کوئی بات کی تو اس کے جواب میں دوسرا گالی دیتا ہے اس کو، اور اوئے ابے تبے، تو ایک بہت ہی ابے تبے تو آج کل شاید تہذیب میں آ گیا ہے، ورنہ اس سے آگے کی بات ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہ سیکھا کیسے؟ یہ سیکھا ایسے ہے کہ جب آپ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹاک شو پر آ کر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے جسے ہم کہتے ہیں گندے کپڑے جو ہیں وہ روڈ پہ بیٹھ کے دھو رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو نیچے والا سیکھتا ہے وہ یہ سیکھتا ہے کہ نرم بات کرنی نہیں چاہیے، بات کرنی چاہیے تو بد تہذیبی والی۔ تو جو گفتگو کے اندر ہمارے یہاں جو ایک خاص قسم کی بد تہذیبی، اوئے اور ابے تبے کہہ کر بات کرنا، یہ سب اگر دیکھیے اگر کسی کے ساتھ بد اخلاقی اور بدسلوکی جائز ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ جاؤ اور فرعون کے سر پہ 10 جوتے لگاؤ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور دونوں کو تاکید کی، حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو، قولا لہ قولا لینا، بات اس سے کرو نرم۔ چنانچہ ہم نے یہی سیکھا کہ آپ اپنے مخالف سے کیسا ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو گالی دے کر یا بد تہذیبی سے بات نہ کریں۔ اس چیز کو رواج دینا ضروری ہے انیق صاحب، جب اوپر سطح پہ رواج ہوتا ہے تب نیچے آتا ہے۔ اگر آج آپ کسی کو اوئے کر کے بات کریں گے تو جو چھوٹا ہے وہ گالی دے گا، اور اس سے چھوٹا جو ہے وہ مارے گا۔ تو ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جب انٹرٹینمنٹ کے پروگرام کرتے ہیں ہم اس میں لوگوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں، اخلاقی طور پہ ہم کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ ہم یعنی ہر لحاظ سے انٹرٹینمنٹ کے پروگراموں پر بسا اوقات اعتراضات ہوتے ہیں جس کے اندر ان کا ایک بہت ہی زیادہ پرتعیش، جسے ہم کہتے ہیں لیوش لائف اسٹائل دکھانا، خاندانی جھگڑوں کو پروموٹ کرنا، بعض ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنا جو دین سے کہ ہمارے خلاف ہیں، ہماری ثقافت کے خلاف ہیں۔ تو یہ سارے کام کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
ایک ایسے ماحول کو پروموٹ کرنا جس کے اندر انسان سمجھتا ہو کہ جی ہماری جو پرانا طریقہ کار تھا رہن سہن کا وہ بالکل بیکار تھا اور یہ جو نیا طریقہ یہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کو اور جو چیزیں ہم اپنے دین سے سیکھتے ہیں اس کی بنیاد پر اگر ہم ایسے پروگرام بنائیں، ایسی تحریریں لکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ ہم صرف یہ دیکھیں کہ میرا پروگرام کس چیز سے ہٹ ہوگا اور میرے پاس پیسے زیادہ کہاں سے آئیں گے. چنانچہ میں اخلاقی طور پہ چنانچہ دیکھیں انیس صاحب، دنیا میں ایسے ممالک جہاں پر دین نہیں ہے وہاں پر بھی آج کل سوالات کھڑے ہو گئے ہیں ایسے پروگراموں پہ کہ بھئی ایسی فلمیں آتی ہیں، ایسے پروگرام آتے ہیں جس کے ذریعے آپ منفی چیزوں کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا ایک بڑا مشہور ایک انٹرنیٹ پہ گیم تھا جس کے بارے میں یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ اس گیم کو کھیلنے والے بچے 15-18 سال کے وہ لڑنے کے لیے، خودکشی کرنے کے لیے، مارنے دھاڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. امریکہ میں آئے دن جو اسکولوں میں بعض چھوٹے بچوں نے بھی فائرنگ کی ہے جو کہ 15-17 سال کے لڑکے ہیں، جب ان کو پکڑ کے ان کی انویسٹیگیشن کی بھی کیوں کی تو بہت ساروں نے یہ جواب دیا کہ ہم آئے دن یہ پروگرام دیکھتے تھے تو ہمیں بھی لگا کہ ہم بھی جا کر کچھ فائرنگ کریں گے. بلکہ ایک تو میں پڑھ رہا تھا کہ ایک نے فائرنگ کی تو اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جس طرح یہ پروگرام میں فائرنگ کرنے کے بعد کوئی زخمیوں کے زندہ ہو جاتا ہے تو حقیقی زندگی میں بھی یہی ہوگا. تو اس سے اس چیز کے اثرات آج دنیا بھر میں محسوس کیے جا رہے ہیں. ہماری یہ بات جو ہم اس پروگرام سے کر رہے ہیں شاید یہ بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک آواز ہوگی بصحرا، لیکن بہرحال ایک جو بات ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے ایک دائرہ اخلاق، ضابطہ اخلاق کے تحت رہنا چاہیے. ٹھیک. اور وہ ضابطہ اخلاق بنا ہوا ہے، ادارہ بھی دیتا ہے، ادارہ بھی دیتا ہے. اور دوسری بات ہے نیک صاحب، جب ایک آدمی کسی جگہ پہ آ رہا ہے، کسی منصب پہ آ رہا ہے، اس سے دین کا، اس کا قومی، ملی، وطنی تمام تقاضے سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، تمہیں اختیار دیا ہے، تم اپنی بات لوگوں تک کہہ سکتے ہو، تو تم اس کے ذریعے اشتعال انگیزی، اس کے ذریعے تفرقہ، اس کے ذریعے فحشاء اور منکر کا فروغ کرنے کے بجائے اس کو مثبت طریقے سے استعمال کرو، اس کے اندر ایسے پیغام دو، ایسی چیزیں کرو. یہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن آپ صرف یہ سوچیں کہ بھئی یہ پرانی چیزوں کو چھوڑیں، وہ نیا کام کرتے ہیں جس سے معاشرے میں تھوڑی ہلچل پیدا ہو. کیونکہ انسان کی فطرت میں اللہ نے تجسس رکھا ہے، سنسنی خیزی رکھی ہے. تو معاشرے میں کوئی سنسنی خیز چیز آئے، قطع نظر اس کے کہ وہ اخلاقی طور پر ٹھیک ہے یا درست ہے نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے دیکھنے والے OTPR جسے کہتے ہیں TRP وہ ہمارے زیادہ ہوں اور اس کے نتیجے میں ہمارے پھر پیسے زیادہ آئیں، یہ تو کوئی بات نہیں. لیکن ہماری جو دینی اقدار ہیں، سماجی اقدار ہیں، اخلاقی اقدار ہیں، وہ کہیں بھی چلی جائیں. میں کہتا ہوں اللہ نے انسان کو جو جانوروں سے ممتاز کر کے کچھ اخلاقی اقدار دی ہیں اس کے بھی تو تقاضے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے انیس صاحب کہ ہم آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ لوگ اپنے دولت کے حصول کے لیے بہت دفعہ اخلاق، دین، ان سب کے تقاضوں کو ماورا ڈال کر وہ کہتے ہیں کہ جی پیسہ آنا چاہیے. اس کے نتیجے میں پھر جو معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے. تو لیکن یہ بات بس ہمیں یاد رکھنی چاہیے، آخری بات کہہ کے اپنی ختم کرتا ہوں میں، کہ اگر ہم اللہ پر، رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان سب چیزوں کا حساب کہیں نہ کہیں تو ہوگا. یہ مت سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ اکرام کو یہ تک فرما دیا تھا کہ جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ تو ہم ایمان لائے تو ہم تمہیں ایسی چھوڑ دیں گے پرکھے بغیر، حسب الناس ان یترکوا. تو اسی طریقے سے ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ اس کو ایسی چھوڑ دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے. تو ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی ہر کام کا، ہر عمل کا جس کے نتائج معاشرتی سطح پہ بڑے ہوں اس کا ہمیں کہیں نہ کہیں جواب دینا ہے. اگر ہم اپنے اوپر ایک جسے ہم کہتے ہیں سیلف کنٹرول ایک امپوز کر لیں اور ہم خود اپنے آپ کو دائرہ اخلاق کا پابند کریں، یہ کہیں بہتر ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی شخص کی نظر میں یہ چیزیں بے معنی ہیں، اس کے خیال میں آخرت کا سوال اور یہ سب باتیں بس ایک طرف رکھیں، جسے ہم کہتے ہیں نہ باپ بنا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ، تو وہ والے اپروچ پر چلیں. افسوس ہے کہ ہمارے یہاں ہے، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی آواز اور بات خیر کی لوگوں تک پہنچائیں. تو ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ دائرہ اخلاق کے تحت تمام چیزیں ہونی چاہیے، ضابطۂ اخلاق کے تحت ہوں، سنسنی خیزی نہ ہو، اس کے اندر اشتعال نہ ہو، لوگ چار پیسے کے لیے لوگوں کو بٹھا کے لڑایا نہ جائے، مختلف طبقات کو یہ نہ ہو، معاشرے کی تعمیر ہو، معاشرے کی تخریب نہ ہو، معاشروں کو بنایا جائے، خواہ وہ نیوز ہوں، خواہ وہ ٹاک شوز ہوں، خواہ وہ ہمارا انٹرٹینمنٹ ہو، مذہبی پروگرام، مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، سب میں یہ ہونا چاہیے. سب میں یہ ہونا چاہیے کہ سوسائٹی کو ہم دے کیا رہے ہیں.
پروفیسر صاحبہ کا ایک اور سوال ہے، وہ بھی اچھا سوال ہے، زبردست سوال ہے، اور وہ ڈائریکٹ آپ لوگوں کی طرف مخاطبت کر رہی ہیں۔ مفتی صاحب، ہمارے علماء کی بڑی خدمات ہیں جن کے بارے میں کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے علماء قرآن اور سیرت کو آج سے بھی جوڑا کریں۔ بہرحال آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، یہ جی سوال۔ بالکل، بہت اچھی بات ہے ان کی، اور الحمدللہ اس طرف لوگ اب متوجہ ہوئے ہیں۔ ٹھیک، عرب دنیا میں تو یہ موضوع فقہ السیرہ کے نام سے متعارف ہوا ہے، جی، یعنی جسے کہہ سکتے ہیں کہ سیرت کے اندر سے سیکھنے والی چیزیں، ٹھیک، اور وہ اس طرح سے متعارف ہوا ہے کہ سیرت کو ہم دو طریقے سے پڑھتے ہیں۔ ایک تو تاریخی پس منظر میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سن میں پیدا ہوئے، کیا معاملہ تھا، ہجرت فرمائی، دعوت دی، ساری چیزیں۔ اور ایک اور پڑھنے کا انداز ہے، وہ پڑھنے کا انداز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی صلی ہیں، اللہ علیہ وسلم۔ بعض اس میں فرض، واجب، مستحب، ساری چیزوں کے متعلق آپ نے نماز کیسے پڑھنی وہ بھی سکھایا، لیکن اخلاق کیسے رکھنے وہ بھی سکھایا۔ تو آج کل لوگ یہ کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے مینجمنٹ سائنس کے اوپر قرآن اور سنت سے کچھ اصول نکالے ٹھیک، اور کچھ آیات لے کر اس سے میں نے استنباط کیا۔ جیسے مثال کے طور پہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم کا سردار ہے وہ سفر میں ان کا خادم، خدمت گزار ہونا چاہیے، سید القوم خادم، جی، یعنی ویسے بھی ہوتا ہے لیکن سفر میں اور حضر میں اس کو خدمت گزار۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے اس سے ایک چیز ڈرا کی کہ جو لیڈرشپ ہے وہ احکامات دینے سے نہیں ہے، لیڈرشپ ہے عمل میں شریک ہونے سے، اور اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ خندق میں خود کھودنا۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو ہم آج سے جوڑتے ہیں، جس کے اندر ہم تربیت اولاد کے حوالے سے جوڑتے ہیں، مینجمنٹ کے حوالے سے جوڑتے ہیں۔ لوگ آ کر سوال پوچھتے ہیں کہ جی میں سرکاری ملازم ہو گیا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، تو لوگ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات کو ہم جوڑ کے خدمت خلق کے ساتھ جوڑتے ہیں، سچائی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ بالکل درست بات ہے، ایسے پروگراموں کو اور ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں انیق صاحب آپ بہت ساری چیزوں سے آپ واقف ہیں، بعض مینجمنٹ کی ٹریننگ پروگرام اور ریفریشر کورسز ہوتے ہیں، آپ معلوم کریں کہ جی فلاں صاحب فلاں ایکسپرٹ آئے ہوئے ہیں اور وہ آ کر مینجمنٹ کے اوپر آپ کو لیکچر دیں گے، اور اس کے اندر آپ کی پارٹیسپیشن فیس 1,00,000 روپے، 60,000، 50,000 روپے، اور لوگ پیسے دے کر جا کے ان سے وہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے جی ہیں، ہاں، وہ مینجمنٹ کی ٹپس دیتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہمارے یہاں فقہ السیرہ میں ہی ہونا چاہیے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دین نے جو ٹپس دی ہیں وہ بھی ایک ضابطۂ اخلاق کو کرتے ہیں۔ ٹھیک، اور ایک بہت اہم بات ہے نیک صاحب، پچھلے دنوں مشرق صاحب نے سوال بھی پوچھا تھا کہ ہمارے یہاں جو، اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں وہ ممالک جہاں پر مذہب کو پیچھے ڈالا گیا ہے، تو ان کے یہاں ضابطۂ اخلاق، کوڈ آف ایتھکس اور ایتھکس کے اوپر بڑا زور ہے، ٹھیک، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ سسٹم کو قانون کے تحت چلاتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ سسٹم جو ہے نا قانون کے تحت جب چلتا ہے تو میکینیکل ہو جاتا ہے وہ۔ اس کے مقابلے میں سسٹم کو قانون اور اخلاق سے مل کر چلنا چاہیے۔ ٹھیک، اب جب آپ مذہب کو پیچھے ڈال دیتے ہیں تو اخلاق آپ کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیٹ کے لاء کا پابند ہوں، لیکن مجھے سسٹم چلانے کے لیے اخلاق بھی چاہیے، اب وہ بیٹھ کر اخلاق بناتے ہیں۔ ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے پورا ضابطۂ اخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت انک لعلی خلق عظیم۔ اب اس کی روشنی میں تربیت اولاد کے حوالے سے، ایک مینجمنٹ کے حوالے سے کہ جو مینیجر کیسا ہونا چاہیے، تربیت اخلاق کیسے ہو، کاروبار کیسے ہو، اس کے ساتھ ساتھ ایک استاد کیسا ہو، ایک سرکاری ملازم کیسا ہو، ان کے سارے ضابطۂ اخلاق بناتے ہیں۔ میں آپ کو ایک نقطہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں کوئٹہ گیا، وہ 3-4 سال 5 سال پہلے، تو ایک میں وہ ہمارے میزبان ہمیں ایک سپر اسٹور لے کر گئے کچھ چیز خریدنے، جو ڈرائی فروٹس، تو اچھا کافی بڑا اچھا اسٹور تھا، مجھے نام اس کا یاد نہیں رہا، تو انہوں نے جگہ جگہ لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ جو سامان آپ نے خریدا ہے ہم سے، اگر آپ واپس کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے پاس لیں، ہم بالکل واپس کریں گے، اور البتہ صاف ستھری حالت میں لائیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ہم نے تو ایسے بورڈ نہیں دیکھے کبھی، جو کہ دینی اصول ہے۔ دینی اصول، اب یہ دینی اصول ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ جو دکان کے مالک ہیں وہ کوئی دیندار آدمی ہیں، کسی تبلیغی جماعت یا کسی ادارے سے وابستہ ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ ایک علماء کرام سے مشورہ کر کے کہا کہ بھئی ایسا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سودا خرید کر واپس کرنے والے کی تعریف فرمائی ہے، ٹھیک، اور آپ نے فرمایا اگر کوئی سودا کر کے جاتا ہے اور وہ پھر واپس آ کر کہتا ہے واپس کرو، اور دوسرا آدمی سودے کو واپس لے لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ انیس صاحب، آپ جاتے ہیں مغرب، وہاں یہ پریکٹس انہوں نے اپنے آپ اپنائی ہوئی، جی ہاں، مجھ سے ان کہنے لگے کہ وہ صاحب
کہ ان صاحب سے میری بعد میں بات ہوئی جو ہمارے میزبان تھے وہ کہنے کے اسٹور والے صاحب سے، تو انہوں نے کہا ہمیں بظاہر لگتا تھا کہ ہر دوسرا آدمی واپس کرنے آئے گا، ایسا نہیں ہوا، چند ایک لوگ واپس کرنے آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں چیز آپ لے کر گئے تو صحیح ہے، بالکل واپس کریں گے، اور یہ نہیں کہ ہم واپس تبدیل کریں گے، نہیں تبدیل بھی کریں گے واپس بھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک دیندار آدمی ہے، انہوں نے ایک ضابطۂ اخلاق کو اپنے نافذ کرنے کی کوشش کی دین سے لے کر، تو ایسے ہمارے تجارت کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے ضابطۂ اخلاق ہے، ہمیں چاہیے۔ اور اللہ کا شکر پاکستان میں کچھ دنوں سے ایسی بات بھی اٹھی تھی کہ سیرت کے حوالے سے ہمارے کچھ ادارے ہیں جو سیرت کے حوالے سے مختلف سرکل کراتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جامعات ہیں، یونیورسٹیز ہیں، جہاں پہ سیرت چیئر ہوتی ہیں بعض یونیورسٹیز میں، ان کو چاہیے کہ اپنے یہاں جو مینجمنٹ کے کورسز کرائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے یہاں ایک کراچی یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی میں پبلک ایڈمنسٹریشن کے کورسز کرائے جاتے ہیں، ان سب میں سیرت کی ان چیزوں سے اصول و ضوابط نکالے جائیں تاکہ ہم یہ بھی سیکھیں۔ جی ہاں، اصول و ضوابط نکالے جائیں اور ان کو سسٹم میں ڈھالا جائے اور آج کے لمحے سے جوڑا جائے ٹھیک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ تعلیم دی ہے تو یہ کسی ماورائی مخلوق کے لیے نہیں دی ہے، یہ ہمارے لیے دی ہے، ہمارے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نمونہ اخلاق ہے، نمونہ عمل ہے، تو وہ کسی ماورائی مخلوق کے فرشتوں کے لیے ہی نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ ٹھیک، ہمیں اس چیز کا حکم ہے کہ اطیع اللہ و اطیع رسول کا حکم ہے، اور اتباع نبی کا حکم۔ اتباع نبی کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو وہ کریں۔ تو ہم اگر واجبات اور فرائض اور عبادات کے اندر یہ کوشش کرتے ہیں، اپنی عملی زندگی کے اندر یہ ڈالنے کی کوشش کریں، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم بہت ہی اعلیٰ اخلاقی نظام پر آ سکتے ہیں۔ بالکل درست بات فرمائی ہے۔ سیرت کو، سیرت سے چیزیں سمجھنے کی غرض سے اور لمحے موجود سے جوڑنے کی غرض سے ہمیں پڑھنے کی بڑی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو عام کریں، اپنے بچوں کو سکھانا شروع کریں، انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات آگے آنے والے وقت میں مرتب ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کو اور سیرت کو حال کا امر بنائیں، حال کا امر بنائیں۔ ٹھیک ہے جی، لمحے موجود سے جوڑے ہیں۔ دین پرانا نہیں ہوتا ہے، شریعت پرانی نہیں ہوتی، عہد کا لمس سامنے رہے، اور فنڈامنٹلز قرآن کریم سے ملتے ہیں۔ اس میں ایک جملہ بھی میں آپ کی اجازت سے ایڈ کروں، ارشاد۔ کہ یہ قرآن اور حدیث صرف اس لیے نہیں کہ ہم ان کو رکھ کے اس سے تبرک حاصل کریں، ٹھیک، جو ہمارا تصور ہے، جی 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 بالکل، وہ ایک چیز ہے کہ ہم نے قرآن گھر میں رکھ دیا، بخاری شریف رکھ دی، یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں، ٹھیک ہے، اور وہ عمل چلتا کریں، پھرتا نظر آئے چلتا کہ پھرتا نظر آئے۔ یہ قرآن نافذ ہے، اس کی ذات پر بھی، معاشروں پر بھی، اور مسلمان ریاستوں میں بھی نظر آئے بالکل ایسی کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام ہیں، محض صرف لپ سروس نہیں ہو، بالکل ایسی چلتا پھرتا کردار نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نسیمہ شاہین ہیں کراچی سے، وہ امریکہ سے آ رہی تھیں، تو ان کی ایک ملاقات ایک خاتون سے ہوئی، انہوں نے کہا آپ کراچی جا رہی ہیں تو یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور ایک مخصوص خاتون ان کا ان تک پہنچا دیجئے۔ وہ پیسے لے کر آ گئیں، زکوٰۃ کے پیسے۔ جب وہ کراچی پہنچی تو انہیں محسوس یہ ہوا کہ جن خاتون کو پیسے دینے تھے ان سے زیادہ مستحق ایک اور خاتون ہے، تو انہوں نے ان کو دے دیے پیسے، اور متعلقہ خاتون جن کو پیسے دینے تھے ان کو وہ دے نہیں سکی، لیکن اور انہوں نے بتا دیا کہ ہاں صاحب میں نے پیسے دے دیے آپ کے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ انہی کو دیے تھے۔ اب ان کے دل میں ایک کھٹک ہے کہ زکوٰۃ تو میں نے جو امانت تھی وہ پہنچا دی، لیکن جیسا انہوں نے کہا تھا ویسا نہیں کیا۔ ان کو کھٹک یہ ہے کہ کیا مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا؟ جی انہوں نے غلط کیا۔ اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ میں دو اصول ہیں، ایک تو یہ کہ مستحق تک جانا چاہیے، ٹھیک، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی نے وکیل بنایا ہے ہاں کہ آپ میری طرف سے یہ پیسے لے کر فلاں صاحب کو جا کے دے دیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے پاس اپنی مرضی کے مستحق ڈھونڈنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر دو مستحقین ہیں ہاں، اور میں نے مثلاً کسی کو کہا کہ آپ جا کر ان مستحق کو زکوٰۃ دیں، تو اب آپ دوسرے کو نہیں دے سکتے، اور اگر آپ ایسا کریں گے ہاں، تو آپ نے جو آپ کے پر امانتاً کرنے کی ذمہ داری تھی اس کی خلاف ورزی کی۔ اچھا، اگر وہ خاتون، دو طریقے تھے ان کے پاس، یا تو وہ خاتون ان کو پیسے دے کر کہتی ہیں امریکہ والی کہ بھئی جس کو چاہے آپ دے دیں پھرتے، یا یہ کہ یہ اگر دے رہی تھی تو ان کو بتاتی کہ میں ان کے مقابلے میں ایک اور مستحق خاتون نظر آئیں، میں نے ان کو دے دی۔ اب ممکنہ طور پہ جو کراچی والی خاتون مستحق ہیں
انہوں نے پیسے مانگے ہوں ان سے، انہوں نے خاص طور پہ بھجوائے ہوں، اب یہ سمجھ رہی ہیں کہ پیسے چلے گئے، اور یہ شرما حضوری میں ان سے کہتی نہ ہو کہ آپ نے پیسے تو بھیجے نہیں، تو وجہ کیا بنی ہے بیچ والی خاتون کے، انہوں نے بجائے ان کو دینے کے کسی اور کو دے دیے، تو انہوں نے غلط کیا ہے، اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنے پیسے انہوں نے دیے ہیں یا تو وہ ان سے اجازت لیں، ان کو بتا دیں کہ جی آپ سے میں پیسے لائی تھی، مجھے ایک اور مستحق خاتون نظر آئی، میں نے ان کو دے دی، اور ورنہ یہ ہے کہ پھر یہ جا کر جتنی رقم انہوں نے یہاں بھجوائی تھی یہ ان خاتون کو دیں جا کر، اچھا، اور ان کو بتائیں کہ دیکھیں آپ کے لیے پیسے بھجوائے تھے، مگر میرے پاس ایک اور ضرورت مند خاتون آ گئی تھی تو میں نے ان کو دے دیے، اب میرے پاس پیسے ہو گئے ہیں، میں آپ کو دینے آئی ہوں۔ اپنی مرضی سے جس کام کے لیے آپ کو وکیل بنایا گیا ہو تو آپ وکیل کے معاملے میں امانت دار ہوتے ہیں، اور آپ ویسا کرنے کے پابند ہیں جس کام کے لیے آپ کو دیا گئی ذمہ داری، اور اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ عملی طور پہ امانت میں خیانت ہے، یعنی عملاً امانت میں خیانت کا مطلب ہے کہ ایک عمل کرنے کا آپ کو پابند بنایا گیا، آپ اس کے بجائے کچھ اور کر رہے ہیں، تو یہ پیسے کی خیانت نہیں، عمل کی خیانت ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے، یا تو اصل دینے والی خاتون کو بتا دیا جائے کہ میں نے وہ رقم ان کے بجائے کسی اور کو دی ہے، یا جن کو بھیجی گئی تھی رقم ان کو جا کے اپنے پاس سے رقم ادا کریں کہ جی یہ آپ کے لیے بھیجی گئی تھی۔ ٹھیک، تو یہ ایک امانت ہوتی ہے، اور جیسا کہا گیا ہے ویسے عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں ایک اور ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی نے پیسے دیے اور آپ کو ایک اور ضرورت مند نظر آیا تو آپ ان سے پوچھیں پہلے کہ دیکھیں آپ نے فلاں صاحبہ کو یا فلاں صاحب کو پیسے بھجوائے، مثلاً 50,000 بھجوائیں، تو میں سمجھتا ہوں یا میں سمجھتی ہوں کہ 50 کے بجائے ان کو میں 30 دے دیتی ہوں، یہ فلاں بہت ضرورت مند آیا، 20 دے دوں، آپ کی اجازت ہے؟ اچھا، اگر وہ کہتے ہیں ہاں ایسا کر لو تو آپ کر لیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں آپ ایسا نہ کریں، میں نے ان کی کسی ضرورت کے لیے بھیجا، اب معلوم نہیں خدا جانے ان خاتون کو کیا ضرورت ہو، ٹھیک ہے، کوئی بالکل بیماری ہو، کہ بچے کی تعلیم ہو، کسی کی شادی ہو، تو وہ بیچاری تو منتظر ہی بیٹھی رہیں گی کہ میں نے فلاں سے پیسے مانگے تھے، ٹھیک، پیسے بھی نہیں بھجوائے، ٹھیک، تو اس وجہ سے انہوں نے کیا، ان کو چاہیے فی الفور اس کا مداوع کریں، بالکل ٹھیک ہے، جو اس مال کا مالک ہے فیصلہ وہ کرے گا، یہ تو امین ہے، بس امین ہے، بالکل ایسے انہوں نے یہ ان کا کام صرف یہ ہے کہ پیسے پہنچا دینے ہیں، یہ فیصلہ نہ کریں خود کہ مستحق کون ہے۔ ایک سوال محمد عتیق صاحب کا آیا ہے، بہت اچھا سوال ہے اور ذرا بڑا سوال ہے۔ سوال ایک جملے کا ہے چھوٹا سا کہ مفتی صاحب دین کے معاملات میں گھر والوں پر کس حد تک سختی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے انیق صاحب، یہ جو سختی ہے اس کے حوالے سے 2-3 اصول علماء نے لکھے ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ارشاد۔ پہلی بات تو یہ لکھی ہے کہ سختی کا مطلب کیا ہے؟ سختی کا مطلب صرف مارنا نہیں ہے، سختی کا مطلب مارنا بھی ہو سکتا ہے، مارنے سے مراد ہنٹروں سے ڈنڈوں سے مارنا نہیں ہے، بلکہ ایک جسے ہم کہتے ہیں دھپ لگانا یا ایک ہاتھ جڑ دینا، یہ بھی ہو سکتا ہے سختی کا مطلب۔ سختی کا مطلب زبانی سختی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بچوں کے حوالے سے ہوا ہے، بڑوں کے حوالے سے بھی ہے نا کہ زبانی سختی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک، کہ فلاں کام کیوں نہیں کیا، باز پرس جسے ہم کہتے ہیں۔ ہاں، نمبر 3 مالی سختی بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی فلاں فلاں کام۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو باپ ہے یا خاندان کا سربراہ ہے وہ اپنے اولاد کی تربیت کا 4 طریقے سے پابند ہے، مار سے، پیار سے، خوف سے، لالچ سے، یعنی کہ کہیں پر وہ سختی کرے گا، چھوٹے بچے ہیں کہیں ہے تو مار بھی کر سکتا ہے، اور پیار سے یعنی شفقت سے سمجھائے، نرمی سے ترغیب دے، خوف ہے کہ بھئی فلاں چیز نہیں ہوگی، ڈانٹ ڈپٹ جسے کہتے ہیں، وہ لالچ ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے، ان طریقوں سے کرنا چاہیے۔ تو سختی کے اندر سب سے پہلی بات یہ شد داخل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بچوں کے بارے میں فرمایا کہ بچے اگر 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز کی ترغیب دو، ساتھ لے کر جاؤ، کھڑا کرو نماز میں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز کے معاملے میں باز پرس کرو، جی، اور ہلکی پھلکی ان کی جو ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہیں پڑھی نماز، ایک دھپ لگا دیا ان کو۔ ایک تو یہ تصور ہے سختی کا، یہ تصور تینوں علماء نے لکھا ہے جائز ہے، چاہے مالی رخ پر کریں، زبانی رخ پر کریں، یا کبھی کبھار ہلکا پھلکا ان کو۔ ایک ہمارے یہاں طریقہ سختی کا وہ ہے کہ لوگ پائپ یا ڈنڈا لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور بے تحاشا مار پٹائی کرتے ہیں، یہ ہمارے دین میں تصور نہیں ہے، اس کی سختی سے ہمارے یہاں لوگ تردید کرتے ہیں۔ البتہ ایک فرق ضرور ہے، اور وہ ہے زمانے کے گزرنے سے، یعنی مجھے یاد ہے کہ ہمارے زمانے میں، ہمارے بچپن میں سختی کا مطلب اور تھا، آج کے دور میں سختی کا مطلب اور ہے۔ ہمارے زمانے میں سختی زیادہ ہوتی تھی لیکن اولاد کا اپنے ماں باپ سے تعلق زیادہ ہوتا تھا، آج سختی کچھ کم ہے۔ تو ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سختی کے جو معیارات معاشرتی طور پہ قابل قبول ہوں اس حد تک جانا چاہیے، اس سے زیادہ جانے سے نقصان یہ ہوتا ہے
کہ پھر وہ جن کی تربیت مقصود ہوتی ہے ان کی تربیت ہو نہیں پاتی، وہ بگڑ جاتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ جی انسان فطری طور پہ تقابل کرتا ہے کہ میں اگر یہ کروں تو میرے والد مجھے جو ہے فلاں فلاں کام کر دیتے ہیں، لیکن میرے 10 دوست کچھ اور کام کریں تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. تو تھوڑا بہت تو فرق ہوتا ہے سختی میں. تو ایک یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ معاشرتی طور پہ سختی کا وہ درجہ جو قابل قبول ہوتا ہے اس حد تک رہیں، اس سے تھوڑا بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے سارے انسان مشین تو نہیں ہے، میکینیکل تو نہیں. اب یہ سوالات ہیں کچھ. یہ جو بات آپ نے فرمائی نا کہ بچہ ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، 7 سال کا ہے، اس کو ڈانٹا ڈپٹا جائے، اس کو لالچ دی جائے، اس سے خوف اس کے ذہن پر سوار ہو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. ذرا سا ہم اور آگے آ جاتے ہیں آج کے حالات و واقعات میں. اگر گھر کا ماحول دینی نہیں ہے اور شوہر یا جو ہیڈ آف دی فیملی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کا ماحول دینی ہو اور نظر بھی آئے کہ اس گھر میں دین ہے، اور گھر کا ماحول بتا دیتا ہے بہت آسانی کے ساتھ کہ اس گھر میں دین کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے. اولاد بڑی ہو گئی ہے، جوان بیٹے بیٹیاں ہیں، مثال کے طور پہ وہ نماز نہیں پڑھتے، پابندی نہیں کرتے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، بیوی قرآن کریم نہیں پڑھتی، بچوں کا جڑاؤ قرآن کریم سے نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. آذان آپ بات کر رہے تھے کہ بچپن ہمارا ماضی کیسا ہوتا تھا کہ پڑوس سے اگر آذان کی آواز آتی تھی تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ گھر میں جتنی خواتین موجود ہیں وہ سر پر دوپٹہ نہ رکھیں. ٹی وی چلتا رہتا ہے، فلمیں چل رہی ہیں، لیپ ٹاپ چل رہے ہیں، دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے. اب ہیڈ آف دی فیملی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا گھر ہے، میں ہیڈ آف دی فیملی ہوں، میرے گھر میں یہ شاعر اسلامی ہیں، ان کی پابندی تو کیا ان کا مذاق اڑ رہا ہے. نماز نہیں ہوتی گھر کے اندر، جن گھروں میں نماز نہیں ہوتی وہ قبرستان ہیں، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آپ جیسا آپ نے فرمایا اور بجا فرمایا کہ سختی یہ نہیں کہ وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے، ایک حکیمانہ انداز دین کو اپنے گھروں میں رائج کرنے کا، وہ کیا ہوگا؟ لیکن صاحب یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں نا، ہمارے یہاں یہ بڑا ایک عام مسئلہ ہے. بعض دفعہ مردوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، بعض دفعہ خواتین. میرے پاس کئی دفعہ کچھ خواتین کے بھی فون آئے، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں ہمارے شوہر نماز پڑھنے نہیں پڑھتے. تو ہونا کیا چاہیے؟ 2-3 طریقے ہیں اس کے. ایک تو ہے ترغیب. فوری طور پہ آپ کو اثر نظر آئے یا نہ آئے، آپ کا کام ہے کہ نماز کے حوالے سے ترغیب دیں. لیکن ترغیب دینے میں طریقہ یہ ہو کہ کبھی آپ نے ترغیب دی موقع مناسبت سے، کبھی عملی ترغیب دی. عملی ترغیب کیا ہوتی ہے کہ جی نماز کا وقت ہوا، آپ نے کہا سب وضو کر کے آئے میرے ساتھ نماز پڑھیں. پھر تیسرا اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی چیزوں کے ساتھ انگیج کریں. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا ہے، قرآن کریم کے درس ہیں، قرآن کریم کا فہم ہے، حدیث ہے. مثال کے طور پہ ایک صاحب یہ کریں کہ بھائی میں نے اپنے گھر میں ایک وقت مقرر کیا ہے جو 10 منٹ ہے، سارے خاندان سے کہہ دے تم لوگ مجھے پورے 24 گھنٹے میں 10 سے 15 منٹ دو، میں ایک آیت اور ایک حدیث پڑھ کے سناؤں گا. سبحان اللہ. یہ میری ایک محفل ہوگی. یا رات کا کھانا ہم سب ساتھ کھائیں گے، کچھ بھی ہو جائے، اکا دکا بات چھوڑ دیں، عمومی اس کے اندر ہم خیر کی کوئی بات کریں. جب اس طریقے سے آپ جڑ کے چلتے ہیں، تھوڑی محنت لگتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ آج کریں اور صبح رزلٹ. سبحان اللہ. لیکن فرق پڑتا ہے. پھر ایسے الحمدللہ ایسے دینی پروگرام شروع ہو چکے ہیں آن لائن، بہت سارے لوگوں کے دروس ہیں، اسباق ہیں، ایسے کورسز شروع ہو گئے ہیں، ویکینڈ کے پروگرام. ان کے ساتھ کسی طرح سے جوڑ دیا کہ جی یہ 6 مہینے کا پروگرام ہے، ویکینڈ پہ تمہیں جانا ہے، اور سال کے اندر جو 25-26 ہفتے تمہیں جانا ہے، زیادہ سے زیادہ 50-60 دن ہیں، 2 مہینے. اس سے کیا ہوا، اس کے دل کے اندر ایک چنگاری آپ نے پیدا کر دی، ایک آپ نے شمع جلا دی، اس کے ساتھ پھر خود رابطہ. اس وجہ سے یہ تمام طریقے استعمال کرنے چاہیے، اور ان طریقوں کے ساتھ کچھ یعنی عملی رغبت. تو ہمارے ایک مصر کے بہت بڑے عالم ہیں، انتقال ہو گیا، بہت بڑے داعی اور مصلح گزرے ہیں، محمد الغزالی ان کا نام تھا. تو بڑی دلچسپ ان کی جو چیزیں ہیں کہ وہ کس طرح لوگوں کو دعوت دی. ان کے پاس ایک صاحب آئے، پوچھنے لگے کہ بے نمازی کا کیا حکم ہے شرعن. بڑے عالم بھی تھے وہ. تو فرمانے لگے کہ بے نمازی کا حکم یہ کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے کے مسجد جاؤ، ٹھیک ہے، اس کو نمازی بنا دو. نمازی بناؤ. یعنی بحیثیت مفتی کے ان کے پاس جب سوال آیا تو ایک ظاہر ہے کہ فقہاء نے حکم لکھا ہے کہ بہت آدمی بالکل تاریک نماز ہو تو اس کا یہ حکم ہے، بالکل یہ حکم ہے، اگر وہ کبھی کبھی چھوڑے تو الگ بات ہے، فسق کا وغیرہ.
تو انہوں نے فرمایا یہ حکم تمہارے لیے کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے. میں تمہیں بتاؤں کہ ایک شخص بے نمازی ہے, وہ گناہ گار ہے, تم جا کر اس کو وہ بڑا فاسق ہے. سوال ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, تو تم عملی ترغیب دو. تمہارے ہوتے ہوئے وہ بے نمازی کیسے ہے. عملی ترغیب ایسے دو کہ جب کبھی موقع ملے پکڑ کے لے جاؤ اس کو, ساتھ چلو. دیکھو میرے ساتھ دوستی تمہاری, چائے پینے جاتے ہو, کھانا کھانے جاتے ہو, آج یہاں بھی چلو میرے ساتھ. وہ کہے گا نہیں ایسا ہے ویسا ہے, جو بھی ہے چلو میرے ساتھ. بعض دفعہ لوگوں نے یہ تک کیا ہے, جو لوگ سمجھدار تھے, بے وضو آدمی کو لے گئے, انہوں نے کہا میں وضو نہیں کروں گا, انہوں نے کہا مت کرو, چلو تو صحیح. وہ مقصد کیا تھا ان کا دعوت کا, کہ اس کے دل میں ایک جو ہے نا شمع جلا دی جائے, ایک چنگاری کو روشن کر دی جائے. یہ ایک دن آئے گا, 2 دن آئے گا, 3 دن آئے گا, اس کے بعد وہ خود, ایسے لوگ دیکھے انیق صاحب کہ وہ بغیر وضو کے آتے تھے, پھر کہنے لگے کہ وہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ ہم آتے ہیں, کوئی ہم سے کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ وضو ہے یا نہیں ہے, تو ہم نے ایک دن وضو بھی کر لیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس طرح سے ترغیب دے کر, عملی ترغیب, ماحول بنا کر, ٹھیک ہے, لیکن محنت لگتی ہے. اور اس میں ایک آخری نقطہ بڑا اہم ہے, آپ کا کام ہے محنت کرنا, ٹھیک, آپ کا کام ہے اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں کامیاب قرار دینا. اب اگر وہ اتنی محنت کے باوجود بھی وہ آدمی اس طرف نہیں لوٹتا, تو کم سے کم آپ اللہ کے یہاں بری ذمہ ہو سکتے ہیں نا. سبحان اللہ کے سوال کہ تم نے کیا کیا, پروردگار میں نے تو یہ کوشش کی, ٹھیک ہے, جتنی میں کر سکتا تھا وہ میں اتنی نے کوشش میں نے تو کی. سوال تو ہماری کوشش پر ہوگا نا, سبحان اللہ, نتیجے پہ تھوڑی ہوگا. ایسا ماحول بنا دیا جائے. آپ ہی کی بات سے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ دنیا کی جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ان میں جانے کا اتفاق یقیناً ہوا ہوگا آپ کا, ہمارا بھی ہوتا ہے. تو جب ہم شروع میں گئے اور جا کر اس ماحول میں رہ کر آئے, وزٹ کر آئے, تو کسی نے پوچھا کہ کیسا محسوس ہوا, تو میں نے عرض کی کہ یار پہلا امپریشن تو یہ ہوا کہ اس یونیورسٹی میں, اس کیمپس میں کسی گدھے کو بھی لے آئیں وہ پڑھ کے نکلے گا. ماحول یعنی تو ایک ایسے جسے ہم کہتے ہیں اکیڈمک انوائرمنٹ. تو جب آپ دینی ماحول پیدا کریں گے تو خود بخود ایک کشش پیدا ہوگی, وہ بچہ ہو یا بڑا ہو. بچوں کو اگر شروع سے ہی دین سے قریب کر لیا جائے تو وہ دیکھیں کہ بعض بچے جو چیزیں سیکھتے ہیں اپنے بچپن میں, وہ بڑھاپے تک ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں کہ ہمارے والد نے یہ بتایا تھا, ہماری والدہ نے یہ بتایا تھا. وہ نہیں چھوڑتے ان باتوں کو, اور ان کی وہ عادت میں شامل ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. کم از کم ایک آدھ ویڈیو کوسچن آپ کی خدمت پہ رکھتے ہیں. مفتی صاحب کی خدمت میں ویڈیو کوسچن. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ غیر مسلم کو دین کی طرف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ غیر مسلم, ابھی جو ہم نے انیس صاحب گفتگو کی جس سوال کی, تقریباً وہی چیز ہے. جی ہاں, کہ جب آپ کسی غیر مسلم کو قریب کرتے ہیں, تو آج کے زمانے میں, خصوصاً ہر زمانے میں یہ تھا, لیکن آج کے زمانے میں اس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ کے قول اور فعل میں کیا فرق ہے. جی, اگر آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے تو کون قریب آئے گا. غیر مسلم تو چھوڑی, آپ کے اپنے سگے قریب نہیں آئیں گے کہ آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاق, اور سب سے بڑی بات ہے تحمل, برداشت, سامنے والے کی خیر خواہی. جب آپ کے دل میں سامنے والے کی خیر خواہی ہو, ایک بزرگ کا ایک میں نے مقولہ پڑھا تھا کہ اگر آپ سامنے والے کی خیر خواہی کے دل میں جذبہ لے کر جائیں, اپنی فتح اور اپنے غلبے کا جذبہ لے کر نہ جائیں کہ آج میں نے اس کو نیچا کر کے دکھانا, یہ نہ ہو. یہ ہو کہ یہ آدمی جو ہے کسی طرح سے اس کی خیر خواہی ہو, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بات کریں اور اثر نہ ہو. سبحان اللہ. لیکن اگر آپ یہ سوچ کر گئے نا کہ میں نے تو آج اس کو پچھاڑ دینا ہے علمی طور پہ, اور سامنے والا چاہے جائے کہ غیر مسلم ہو, جو سوال ان کا یہ ہے کہ غیر مسلم تک دین پہنچانا ہے, تو خیر خواہی کو سب سے اوپر رکھیں, سب سے اوپر رکھیں کہ اگر تم اس دین کو قبول کرتے ہو تو مجھ سے زیادہ تمہیں فائدہ ہوگا, اور یہ تمہارا میں خیر خواہ ہوں. اور ہمارے یہاں تو بزرگوں کا معمول تھا, دعا کر کے جاتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس کو خیر کی بات بتانے جا رہے ہیں, کوئی بات ہمارے منہ سے ایسی نکلوا جس میں اس کا فائدہ ہو. سبحان اللہ. اور اس کے فائدہ ہوگا, ہمارے ذریعے اس کو فلاح مل جائے گی. یہ ہے خیر خواہی. اور ایک یہ کہ آپ سوچ کے جا رہے ہیں کہ میرا اس سے 6 دن سے بحث چل رہی ہے اور یہ مان کے نہیں دیتا, آج تو اس کو میں پچھاڑ دوں گا. یہ دونوں فکریں بالکل الگ الگ ہیں. مصلح کی اور داعی کی فکر کیا ہے کہ بس کسی طریقے سے میں اس کی خیر خواہی چاہوں. چنانچہ جب آپ خیر خواہی چاہتے ہیں تو اللہ آپ کے دل سے ایسی بات نکلوا دیتا ہے. اس طریقے کو اختیار کریں اور عمل ہمارا ایسا ہو تو انشاءاللہ مفید. عمل, وہ کردار, اس کو حجت بنا لیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فقط لبثت فیکم عمرا من قبل,
افلا تعقلون، میں نے تم ہی میں عمر گزاری، تم نے مجھے کیسا پایا؟ اللہ اکبر، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت رکھ دی قیامت تک کے لیے، یعنی کردار کو حجت بنایا جا رہا ہے، دلیل کردار کہ میں سچا ہوں، میں امین ہوں، میں صادق ہوں، میرے کردار کی چادر پر کوئی اسپاٹ نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے۔ تو جب میں اللہ کا پیغام تمہیں دے رہا ہوں تو اس وقت بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا میں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ بہت بڑا سوال ہے اصل میں غیر مسلم تک دین کو پہنچانا۔ ایک تو پیغام بہت بڑا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کا پیغام بہت بڑا ہے، پیغام پہنچانے والا چھوٹا رہ گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ ہمارے علماء کے ہم ہمیشہ شکر گزار ہوتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو فتنے کی آگ بھڑکاتا ہے وہ خود بھی اس کا ایندھن بنتا ہے۔ جو فتنے کی آگ بھڑکاتا ہے وہ خود بھی اس کا ایندھن بنتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحر و بر